اکثر پاکستان میں اس وقت ایک پولیٹیکل اور ایک نان پولیٹیکل کرائسس ہے، اور پچھلے دنوں کچھ عرصے سے ہم باتیں بھی سنتے رہے ہیں پرائم منسٹر کے حوالے سے کہ وہ عندیہ دیتے ہیں کہ قبل از وقت الیکشن کا یا اسمبلیاں توڑنے کا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسا چانس ہے کہ پرائم منسٹر یہ ایکسٹریم سٹیپ لے سکتے ہیں یا یہ آپشن اختیار کر سکتے ہیں؟ میرا ذاتی خیال ہے کہ پرائم منسٹر صرف یہ باتیں بلیک میل کرنے کے لیے کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے ملک میں سیاسی تناؤ ہے۔ اس وجہ سے وہ بارہا باور کروانے کی کوشش کرتے ہیں کہ میرے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے، اور اگر میں نے الیکشن کروا دیے تو یہ آ جائیں گے، کیونکہ لوگ تو ان کے ساتھ ہیں۔ تو یہ جو وہ بار بار کہتے ہیں نا کہ میں الیکشن کروا دوں گا، وہ کہہ یہ رہے ہوتے ہیں کہ الیکشن ہوا نا بھائی جان تو یہ آ جائیں گے، یہ جو سارے اس کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ ووٹ تو ان کے پاس ہے۔ تو یہ سوچ لیں، یہ بلیک میلنگ کرتے ہیں وزیر اعظم صاحب، اور یہ ایک اچھا طریقہ کار نہیں ہے۔ ملک چلانے کے لیے، ریاست چلانے کے لیے، ریاستی اداروں کو ساتھ لے کے چلنے کے لیے بلیک میلنگ از ناٹ اے گڈ ٹول۔ لیکن ہمارے وہ وزیر اعظم کا ایک خاص قسم کا اپنا وہ مزاج ہے، اور آج سے نہیں، ماجد خان صاحب ان کو لے کر آئے تھے کرکٹ میں، تو ذرا کبھی ان کا انٹرویو کر لیجئے، وہ آپ کو بتائیں گے۔ یہ جہانگیر خان ترین صاحب جو ہیں، انہوں نے سنا اربوں روپے لگا دیے ان کے اوپر، تو ان کے ساتھ جو ہوا کبھی ان کا انٹرویو لے لیجئے۔ اور ہمارے دوست نیبر علیم خان صاحب ہیں، انہوں نے سارے پنجاب کا خرچہ اٹھا رکھا تھا، جو ان کے ساتھ سلوک ہوا وہ بھی دیکھ لیجئے۔ تو یہ ادا ہے ہمارے وزیر اعظم کی جو آپ کے سامنے آ رہی ہے۔ تو اس موجودہ صورتحال میں اگر انہوں نے ایک اسٹیپ اٹھایا تھا، آپ جو ووٹ کی عزت کی بات کرتے ہیں، ایک سیاسی ادارے کے لیے بات کر رہے تھے کہ اس کا اختیار ہے کیا کہ اس میں وہ بھی کسی کا بھی تبادلہ، خاص طور پہ ایسے چیف کا، تو اگر وہ اس وقت اگر آپ ساتھ دیتے ہیں اس مسئلے میں؟ کسی نے ان کے، آپ نے کچھ سنی ہے کسی لیڈر آف دی اپوزیشن سے کوئی بات سنی ہے آپ نے؟ ہم نے کوئی پریس کانفرنس کی ہے؟ یعنی جب سے میں یہ سمجھتا ہوں کسی نے یہ نہیں کہا کہ حق جو ہے، جو آئینی حق ہے اور جو قانونی حق ہے، وہ چھین لینا چاہیے، سلب کر لینا چاہیے۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ روز آ کے پبلک ڈومین میں ایک پولیٹیکل تھیٹر لگانے کی کیا ضرورت ہے، بس یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ کیوں سوال پوچھتے ہیں؟ اگر یہ بات صرف کوئی پروسیجرل بات ہے تو پروسیجر اپنا کورس لے گا اور اناؤنسمنٹ ہو جائے گی، بات ختم ہو جائے گی۔ آپ یہ سوال مجھ سے اس وجہ سے پوچھ رہے ہیں کہ روز 2 وزیر جو ہیں پریس کانفرنس کرتے ہیں، اور روز وہ کہتے ہیں کہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ہمارا حق ہے، وزیر اعظم کا حق ہے۔ بھائی کس نے کہا ہے؟ کس نے کوئی اعتراض کیا ہے؟ کیوں آپ روز آ کے یہ کہہ رہے ہیں؟ روز آ کے جب آپ کہتے ہیں، کبھی لیک کرتے ہیں کہ کابینہ کے اندر وزیر اعظم صاحب نے کہا ہے کہ میں ربر سٹیمپ وزیر اعظم نہیں، بھائی کسی نے پوچھا ہے؟ کسی نے کہا ہے؟ ہم نے الزام لگایا ہے؟ ایک شخص نے، کسی نے، اپوزیشن، نہ پیپلز پارٹی، نہ ہم نے، نہ کسی اور جماعت نے اس کو پولیٹیسائز کرنے کی کوشش نہیں کی۔ صرف حکومت جو ہے وہ روز پریس کانفرنس کر رہی ہے، ایک کے بعد دوسری۔ کبھی لیک کرتے ہیں، ہم انٹرویو لیں گے، خبر لگوا دیتے ہیں، پھر آ کے ٹی وی پہ کہتے ہیں ہو سکتا ہے لیں، ہو سکتا ہے نہ لیں۔ وہ ذرا ہمارے وہ وزیر جو ہیں ان کا انٹرویو دیکھ لیں اور بتائیں انہوں نے کیا کہا ہے اس میں، کسی کو نہیں پتا کیا کہہ رہے ہیں۔ اس وجہ سے ہمیں کسی کے آئینی حق کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے، ہم تو خود آئین کی پاسداری کی بات کر رہے ہیں۔ ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں اس پولیٹیسائزیشن کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو بار بار آ کے انڈائریکٹلی کہتے ہیں کہ پروسیجر فالو نہیں کیا، تو کیا کہہ رہے ہیں؟ کس نے پروسیجر فالو نہیں کیا؟ کیوں یہ اس طرح کا عندیہ دے رہے ہیں؟ کیوں اس کو گفتگو میں لا رہے ہیں؟ کیوں اس کو پبلک ڈومین میں لاتے ہیں؟ یہ سوالات وہ ہیں جو میں نے آپ کو بتانا کہ وہ پتہ نہیں کیا مصرع ہے کہ ان کی ادا ٹھہری، کیا ہے، کچھ ہے ایسا کہ پتہ نہیں ہم جان سے گئے کراچی والوں کو پتا آپ کو۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں یہ ہمارے عمران خان صاحب کی ایک ادا ہے جس کی زد میں بہت سے لوگ آئے ہیں، بس وہ جب اپنی ان کا مزاج کچھ ایسا ہے کہ وہ اسی طرح کی۔ ایک تو اوورسیز میں بہت زیادہ موبلائزیشن ہے اوورسیز پاکستانیز کے ووٹنگ رائٹس کے حوالے سے، نمبر 1۔ دوسرا جو پاک یو ایس ریلیشن آج جہاں پہ ہیں، آپ خود امریکہ میں رہیں، تو آپ ان دونوں کویسچنز کو کیسے آپ دیکھیں اوورسیز کو میں یہ سمجھتا ہوں، میری پارٹی بھی سمجھتی ہے، ایبسولوٹلی رائٹ ہونا چاہیے، مگر رائٹ کا مطلب یہ نہیں کہ الیکشن چوری کیا جانا چاہیے۔
تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا طریقہ کار میں نے ابھی آپ کو انفارمل کانورسیشن میں بتایا کہ جرمنی نے، فرانس نے، فن لینڈ نے، نیدرلینڈز نے، یونائٹڈ کنگڈم نے اور وہ جس کی یہ اگزامپل دیتے ہیں فلپینز نے، سب نے الیکٹرانک ووٹنگ مشینیں بند کر دی ہیں. اس وجہ سے بند کر دی ہیں کہ اس سے ذریعے دھاندلی ہوتی ہے، مس کیلکولیشن آف ووٹس ہوتی ہے. اس وجہ سے انہوں نے الیکٹرانک ووٹنگ مشینز بند کر دی ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہماری حکومت کیوں اصرار کرتی جا رہی ہے الیکٹرانک ووٹنگ مشین پہ؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈبے اٹھا لیے وہ بھی گزر گیا وقت، ٹھپے لگا لیے وہ بھی گزر گیا وقت، فوگ آ گئی وہ بھی گزر گیا وقت، سارے بندے ایکسیڈنٹلی فوگ میں ایک جگہ پہ جا کے پہنچ گئے وہ بھی گزر گیا وقت، مشین گن نے اٹھا کے فائرنگ کرتے رہے وہ بھی گزر. اب یہ اگلی جنریشن ہے دھاندلی کی کہ ایک دو الیکشن تو گزر جائیں اس ووٹنگ مشین کے ذریعے. ہم یہ چاہتے ہیں آپ کوئی اور طریقہ کار طے کر لیں تاکہ پاکستانی جو ہیں وہ ایک سلسلہ کر لیں کہ تمام بڑے شہروں کے اندر سینٹر بنا دیے جائیں، تمام پاکستانی وہاں پر آئیں، اپنا کارڈ دکھائیں، وہیں سے ووٹ ڈالیں اور ووٹ پاکستان چلا جائے حفاظت میں. یہ جو مشین کے اندر، یعنی یہاں پہ ایک اس کا HBO کا پروگرام ہے جان سٹیورٹ کا، وہ ذرا دیکھیے گا اور آپ یہ چلائیں گے تو میں لوگوں کو بھی کہہ رہا ہوں کہ وہ ذرا دیکھیں. وہ آپ کو بتائے گا کہ 10 منٹ کے اندر کس طرح الیکٹرانک مشین جو ہے وہ رگ ہوتی ہے. جس بندے نے پاکستان کی الیکٹرانک ووٹنگ مشین بنائی ہے وہ کہتا ہے میں 10 منٹ میں رگ کر سکتا ہوں. تو میں نے اس سے پوچھا تم نے بنائی کیوں؟ اس نے کہا مجھے انہوں نے جو لکھ کے دیا کہ بھئی یہ اس کے پیرامیٹرز ہیں، اس پہ ایک مشین بنا دو، میں نے بنا دی. اس نے انٹرویو دیا پل ڈیٹ سے، آپ فون کر کے نمبر لے کے ان صاحب کو جو آسٹریلیا میں رہتے ہیں فون کر کے پوچھ لیں یہ بات کہ جو مشین جس نے بنائی ہے، جس کو انہوں نے اب بہتر کیا ان کے مطابق، یعنی ہمیں پتہ ہے بہتری کا مطلب کیا ہے، یعنی پہلے سے بھی بہتر، جو انہوں نے بنائی تھی اس سے بھی بہتر ہو چکی ہے. اس نے یہ بھی کہا کہ میں اگر اس کو رگ کر دوں تو یہ 9 بجے جب آپ ٹیسٹ کریں گے الیکشن شروع ہوتے وقت تب بھی صحیح کام کر رہی ہوگی، وہ وائرس آئے گا 10 بجے، 10 بجے سے 3 بجے تک کام کرے گا، پھر سیلف ڈسٹرائے ہو جائے گا. اور یہ کوئی بھی کمپیوٹر سائنس کا بندہ جو آپ امریکہ میں بیٹھے ہیں آپ کو بتائے گا ہاؤ ڈیفیکلٹ از اٹ ٹو ڈو دس. تو سوال یہ نہیں ہے کہ ہمارے جو ایکسپیٹریٹ دوست ہیں ان کو ووٹنگ کا حق ہونا چاہیے نہیں، میں تو یہ کہہ رہا ہوں بالکل ہونا چاہیے. تو آپ جس طرح وہاں پہ ووٹنگ ہوتی ہے اسی طرح یہاں پہ کروا لیں. یہ مشین بیچ میں ڈالنے کا کیا سلسلہ ہے بھائی؟ یہاں پہ سیل کریں، ووٹ ڈالیں، سیل کریں، واپس بھیج دیں. تو یہ ہے. اور دوسرا پاک US ریلیشن شپس جو ہیں میں سمجھتا ہوں یہ بہت زیادہ ڈیلیکیٹ اور بڑے عجیب و غریب نہج پہ پہنچ گئے ہیں، اور میں نہیں سمجھتا کہ اس سے پہلے کبھی بھی ایسا ہوا ہے. اور میں آپ کو یہی کہوں گا کہ یہ پرابلم اسی رویے کی ہے جس کو انگریزی میں ہیوبرس کہتے ہیں یا اردو میں انا کہتے ہیں یا غرور کہتے ہیں. آپ بتائیے مجھے کہ ہم نے بین الاقوامی سطح پہ فارن پالیسی میں آپ کی جتنی مرضی ملکوں کی آپس میں تکرار ہو، آپ غیر شائستہ زبان کبھی بولتے ہیں؟ آپ نے کب سنا ہے کہ ایک ملک دوسرے ملک کے جو لیڈرز ہیں چاہے وزیر خارجہ ہوں یا صدر ہوں ان کو جاہل یا اگنورنٹ کہیں؟ اگر آپ کہیں گے تو اس کا جواب تو آپ کو پھر ملے گا نا، جیسے ابھی ڈیپٹی سیکرٹری آف اسٹیٹ نے دیا ہے. وہ نیرو کی جو ڈیفینیشن ہمیں سنائی گئی ہے یا ڈی ہائفنیشن کا جو ذکر کیا گیا ہے وہ اسی رویے کا جواب ہے. یعنی ہماری اپنے ملک کی پالیسی جو بھی ہو، ہمیں اپنے ملک کی بہتری کے لیے، اپنی آنے والی نسلوں کو جنگوں کے عذاب سے بچانے کے لیے، دہشت گردی کے عذاب سے بچانے کے لیے جو کچھ بھی کرنا ہے وہ متانت سے بھی کیا جا سکتا ہے، اپنا نقطۂ نظر پیش کر کے بھی کیا جا سکتا ہے. مگر اگر آپ نیم کالنگ کریں گے تو پھر آپ کو اس کے جو پرابلمز ہیں، اس کے اثرات جو ہیں وہ سہنے پڑیں گے. بہت سی چیزیں، کچھ چیزیں ہماری پالیسی کی وجہ سے ہمیں پالیسی اپنی جو ہے خارجہ پالیسی کو دیکھنا پڑے گا دوبارہ سے ملکی مفاد میں، اور ہم سب اس میں اکٹھے ہیں. یہ کسی ایک کا کام نہیں ہے. یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس میں تمام حکومت بھی اور اپوزیشن بھی وہ ضرور ملک کے ہاتھ مضبوط، اپنی ریاست کے اپنے ملک کے ہاتھ مضبوط کرے گی. مگر ہمیں اپنی بچوں کے مفاد کے لیے، اپنی نسلوں کے مفاد کے لیے اپنی خارجہ پالیسی کو بھی دیکھنا. مگر اس سے زیادہ امپورٹنٹ ایک خاص مزاج ہے، ایک خاص طریقہ کار سے خارجہ پالیسی کی زبان بولی جاتی ہے. اس متانت کو بھی، اس بردباری کو، متانت کو، رواداری کو
मेरे ख्याल में दोबारा से इंट्रोड्यूस करना होगा, वरना यही होगा जैसे आपको पहले हुआ। पहले उन्होंने वज़ीर आज़म ने एक मुल्क को कह दिया कि हम आपके पास आएंगे, फिर उन्हीं को दोबारा बयान दे के कहा कि हमें दूसरे मुल्क ने, दोस्त मुल्क ने रोक लिया था, इस वजह से नहीं आए। फिर दोबारा से बयान दे दिया कि रुक तो हम गए थे मगर नहीं रुकना चाहिए था, उनकी बात नहीं सुननी चाहिए थी। कमाल हो गई, यानी सबको ही आपने नाराज़ कर दिया। और फिर मुल्क के दीगर इदारों के सरबराहान जो हैं वो मनाने के लिए और अब मुल्क के ताल्लुकात को बचाने के लिए यहाँ वहाँ भागते हैं। ये मुनासिब नहीं है, ये रवैया मुनासिब नहीं। मैंने आपको दोनों सवालों के जवाब में बताया है कि रवैये से मुल्क को कितना नुकसान हो रहा है।